بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ ہے چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب، تو سبق نمبر 11، سبق نمبر 10 مکمل ہم نے کل کیا۔ تو یہ سبق نمبر 11 کا عنوان ہے کہ زبان کی حفاظت کیجیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو بڑی نعمت ہے زبان کی صورت میں جو عطا کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ زبان شمشیر کی دھار سے تیز بھی ہوتی ہے، یعنی شمشیر جس کی دھار بہت تیز ہوتی ہے، جو ایک ہی وار میں انسان کے سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے، انسان کے ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زبان شمشیر سے بھی تیز ہوتی ہے، کہ زبان کبھی کبھی انسان زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالتا ہے جو دوسرے کے دل کو چیر دیتا ہے، ہاں، یا کبھی کبھی زبان سے ہم کوئی ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جنگیں ہو جاتی ہیں، ہاں، فتنے فساد اٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ دو دشمن آپس میں دوست بن جاتے ہیں، ہاں، صدیوں پرانے دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ تو زبان گوشت کا ایک ایسا لتڑا ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، ہمارے منہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اس کا انسان صحیح استعمال کرے تو انسان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو یہی زبان انسان کو رسوا کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ بچائے انسان کو آخرت میں دردناک عذاب کا بھی شکار کرا سکتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو کہ ایک صحابی گزرے ہیں، جلیل القدر صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی جب بھی ہم بات کریں یا تو کوئی ایسی شائستہ بات کریں، دانش مندی کی بات کریں، اچھی بات کریں، یا اگر ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم اچھی یا شائستہ بات نہ کر پائیں، تب بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا تو اچھی باتیں کرو یا پھر چپ رہو۔ تو یہ صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے کہ یا تو چپ رہو یا پھر ایسی باتیں کرو جن سے فائدہ پہنچے، جو اچھی باتیں ہوں۔ آج کل ایک اور آج کل ہم باتوں کے ذریعے سے ہم لگاتار باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ من کثر کلام ہو کثر خطا ہو، جس نے زیادہ کلام کیا زیادہ اس سے زیادہ خطائیں ہو جاتی ہے۔ من کثر خطا ہو من کثر گناہ ہو، جس کی زیادہ باتیں کرتے وقت زیادہ غلطیاں ہوئی تو اسے زیادہ گناہ چڑھے، تو من کثر گناہ دخل فی النار، اور جس کے زیادہ گناہ تو وہ اللہ بچائے دوزخ کے نار کے اندر جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان کم باتیں کرے لیکن صحیح باتیں کرے، کم بولے مگر صحیح بولا کرے۔ تو زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے، جو دھڑا دھڑ بولتی رہتی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، آپ گن نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں کہ اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں گے، گننا چاہیں گے، کہتے ہیں کہ ہم گن نہیں پائیں گے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ہم گن نہیں پائیں گے، اور بے شک ہم گن نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں کتنے احسانات کیے ہیں، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، بال دیے ہیں، ٹانگیں، گھٹنے وغیرہ، انگلیاں، کتنی ساری چیزیں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، دماغ کے اندر فٹافٹ پتہ چلتا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے، کانوں سے سنتے ہیں، اندر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہم نے سنا، جو ہی ہم اندر کچھ سوچتے ہیں، دل میں تمنا کرتے ہیں یہ بات بولے، زبان سے فٹافٹ بولتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کے اتنے بھی اعضاء ہیں، سب کا جو کوآرڈینیشن ہے، جو کمبیا، جو اس ایک ساتھ جو مل کے وہ کام کرتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے کے سوا اور کوئی کسی کی مجال نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حالانکہ ہمیں تب تک اس چیز کی قدر معلوم نہیں ہوتی جب تک ہمارے پاس چیز مفت میں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زبان ہمیں عطا کی ہے، بغیر محنت کے، بغیر مانگے، بغیر چاہے جو ہمیں دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی اتنی قدر معلوم نہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھیں، ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی سننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اتنا اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں برکت فرمائیں گے، ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پہ ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور بھولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی ہے کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یعنی ہم بولتے جا رہے ہیں، جتنا مرضی اتنا بولیں، جہاں چاہیں وہاں بولیں، جب چاہیں تب بول پاتے ہیں، بغیر کوئی اس میں تیل ڈالے، بغیر کوئی کرنٹ دیے، بغیر کوئی محنت کیے، ہم فٹافٹ بول پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، تو انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تب تک زبان رہتی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ارادہ کیا، ادھر اس نے کام شروع کر دیا۔ یعنی جو ہی ہم چاہتے ہیں، جو ہی ہم دماغ کے اندر، دل کے اندر ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بولنا ہے، تو زبان فٹافٹ بول پڑتی ہے۔ اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لیے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوئی، اور جو نعمت بیٹھے بٹھائی بے مانگے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زبان عطا کی ہے، ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں لگی ہے، بغیر محنت کے، بغیر خرچے کیے، بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں پڑتی۔ اب آج کل دنیا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول ٹھیک رکھا تھا، کس طرح ہم روز گھر سے نکل کر اسکول جاتے تھے، بازار جاتے تھے، کھیل کے میدان جاتے تھے، جنگل جاتے تھے۔ اب معمولی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا، سب لوگ گھروں کے اندر محصور ہو گئے، نہ بزنس، نہ تجارت، نہ سکول، نہ باقی کوئی کام، سب ٹھپ پڑا ہے، ساری دنیا بے بس ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ جب چھیننے پہ آتا ہے، تب انسانوں کے اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اس چیز کا حل نہیں نکال سکتے۔ معمولی ایک چھوٹا سا وائرس جو دکھائی بھی مشکل ہے کہ وہ مائکروسکوپ یا کے ذریعے سے بھی نہیں دکھائی پڑتا، بہت مشکل سے دکھائی پڑتا ہے، تو اس نے پوری دنیا کو کیسے اپنے لپیٹ میں لیا ہے اور ساری دنیا کو محصور کر دیا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کر دے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس زبان سے بول پڑتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو بول نہیں پاتے، جو گونگے ہیں، یا زبان میں کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں اچھی طرح بول پاتے ہیں، انہیں اس کی قدر معلوم ہوگی، انہیں اس کی قیمت معلوم ہوگی۔ تو زبان موجود ہے منہ میں ان کے، مگر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ان سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے،
اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے ہاں، جو اس زبان کا استعمال نہیں کر پاتے، جن کے منہ میں زبان ہے پر بول نہیں پاتے، جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھ پاتے، جو بولنے کی قدرت نہیں رکھ پاتے، انہیں اس زبان کی قیمت معلوم ہوگی، وہ اس زبان کی قدر جانتے ہوں گے۔ ہم لوگ کے پاس تم بیٹھے بٹھائے مفت میں ہمیں یہ حاصل ہوئی ہے، اس لیے ہم فضول کلام کرتے رہتے ہیں، بری ہاں زبان اگر بند ہو جائے تب انسان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ زبان اگر بند ہو جائے، اس بات کا ذرا تصور کرو کہ خدا نہ کرے اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہو لیکن بولا نہیں جاتا، لیکن نہیں بولا جاتا۔ ہاں جب انسان کیا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہاں ہم نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ہاں آس پاس کے دیکھا ہے کہ کبھی کسی انسان کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے اور وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بول نہیں پاتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں کہ انسان بولنا چاہتا ہے پر بول نہیں پاتا۔ اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کا عالم ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ بچائے، سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، سلامت رکھے، سب کو ہاں صحت رکھے، تندرست رکھے۔ تو زبان اللہ کی عظیم نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہر کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ امانت ہے۔ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان ایسا ربط رکھا ہے، ہاں آپ خود سوچئے، جو بھی آپ ہاں کچھ بولنا چاہتے ہیں فٹافٹ زبان بول پاتی ہے، یعنی دماغ میں پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے، اور دیکھیے کیسا ان کا کوآرڈینیشن ہے، کیسا ان کا یہ جو جوڑ رکھا، ربط رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ جو ہی دماغ میں ہم سوچتے ہیں زبان وہی لفظ فٹافٹ بول پڑتی ہے، اور جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح بولتی ہے۔ جب ہم روکنا چاہتے ہیں فٹافٹ رک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان ایسا ربط رکھا ہے کہ جیسے ہی دماغ نے یہ ارادہ کیا کہ فلاں کلمہ زبان سے نکالا جائے، اسی لمحے زبان وہ کلمہ ادا کر دیتی ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں بولنا زبان وہ بول دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمال کرو، تو اس کے لیے پہلے یہ علم سیکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت سے الف نکالیں، زبان کو کہاں پہنچا کر بے نکالیں، ہاں تو پھر انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فکس کر رکھا ہے، جس طرح ہم کمپیوٹر میں ہاں اپلیکیشنز اس کے ہاں وہ فکس کرتے رہتے ہیں، ہاں وہ زبانیں فکس کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر یہ فکس کر کے رکھا ہے، ہاں کہ آٹومیٹیکلی جہاں سے ہم زبان کو چاہتے ہیں موڑنا، یہ مڑ جاتی ہے۔ نہیں تو اگر ہمارے پاس چھوڑ دیتا تو پہلے یہ سیکھنا پڑتا کہ کیسے ہاں موڑ کے، کہاں موڑ کے الف نکالے، کہاں موڑ کے بے نکالے، کہاں موڑ کے اے نکالے، کہاں موڑ کے 1 2 نکالے، تو پھر تو ایک بڑا ہاں چیلنج تھا ہمارے ساتھ۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے ادا کرنا چاہ رہا ہے تو بس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید لے کر آئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اس نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں بلکہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور جب ان کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یعنی ہمیں زبان کو اس طرح استعمال کرنا چاہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہمیں زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں زبان سے ناشائستہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ہمیں زبان سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ زبان سے دوسروں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو زبان کا صحیح استعمال انسان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ جو انسان جتنی میٹھی زبان بولتا ہے اتنے اس کے عزت میں، رتبے میں، مرتبے میں بلندی ہاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو زبان جہنم میں لے جانے والی ہے، زبان انسان کو دوزخ میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں
فحش کلام کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے، کلمہ کفر پڑھنے کی وجہ سے، باقی برے غیبت کرنے کی وجہ سے، چگل خوری کرنے کی وجہ سے، لعن طعن کرنے کی وجہ سے، گالیاں دینے کی وجہ سے، ایسے برے الفاظ، برے ناشائستہ الفاظ، نازیبا الفاظ کہنے کی وجہ سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی جو جہنم میں جائے گی، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان لوگوں کی آج بہت تعداد ہوتی ہے جو دوسروں کے غموں پر، دوسرے کی مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آخر میں پہلے تولو پھر بولو۔ جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے محفل ہو، چاہے تنہائی ہو، چاہے کسی کے ساتھ بات کرتے ہو، چاہے کہیں تقریر کرتے ہو، چاہے کسی سوال پوچھتے ہو، ہمیشہ جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اندر سے کہتے ہیں نا، وہ پہلے تولنا چاہیے، ہم پہلے اندر وہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی خراب بات تو نہیں، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے، کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، جو میں نے پہلی حدیث پر عرض کیا کہ من کثر کلام ہو کثر خطا ہو، من کثر خطا ہو کثر گناہ ہو، من کثر گناہ دخل فی النار۔ جس نے زیادہ باتیں کی زیادہ خطائیں ہوئی، جس کی زیادہ خطائیں ہوئی اس کے زیادہ گناہ ہوئے، اور جس کے زیادہ گناہ ہوئے اور زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے انسان بے شک جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نجات دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زیادہ زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گی، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو۔ جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات تولو پھر بولو، تول کر بات کرو گے تو پھر یہ زبان قابو میں آ جائے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔